جبکہ شیزا اس سڑک پر بمشکل ہی بھاگ پا رہی تھی۔ زمین نے بری طرح اس پر ملامت کی۔ وہ جس کی عزت دار پر لگا کر آئی تھی، اس نے اسے محفوظ کرتے اپنی جان مشکل میں ڈال دی تھی۔ گارڈ کی جانب بھاگتی وہ کار تک پہنچ کر انہیں گل کو بچانے کا بولنے لگی۔ ان میں 2 گارڈز گل کے تھے۔ وہ فوراً شیزا کے بتائے راستہ کی جانب بھاگے۔ جب شیزا کو کچھ سمجھ نہ آئی تو کار میں اپنا فون نکال کر وہ ہڑبڑی میں سالک شاہ کا نمبر ڈائل کرتی کان سے لگا گئی۔ شیزا بیٹے، دوسری جانب سے نرم سی آواز ابھری اور وہیں وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی۔ بھائی بھائی پلیز انہیں بچا لیں، وہ اسے مار ڈالے گا۔ بھائی پلیز آ جائیں۔ روتے بلکتے وہ بار بار ایک ہی بات کہنے لگی۔ شیزا کس کو بچانا ہے؟ کیا ہوا؟ دل کی آواز پر بند باندھتا وہ ضبط سے پوچھتا کار میں بیٹھا بھابی، وہ بھابی نے مجھے بچانے کے لیے بھائی آ جائیں پلیز، انہیں کچھ وہ ہو گیا تو پلیز آ جائیں۔ بے ربط الفاظوں کے درمیان بولتی وہ اگلے ہی لمحہ زمین پہ ڈہ گئی۔ شیزا شیزا سالک شاہ کی داڑھ اتنی اونچی تھی کہ شیزا کو اٹھاتے گارڈ نے فون اس کے ہاتھ لے کر اسے سب بتا دیا۔ وہ جانتے تھے اگر کچھ بھی چھپاتے تو وہ ان کی زندگی کا آخری دن ہونا تھا۔ ڈرائیور اور 2 گارڈز بے ہوش شیزا کو حویلی لے کر گئے تھے، جبکہ 2 گارڈز اب تک گل کی تلاش میں تھے۔ شیزا نے انہیں ٹھیک راستے کا نہیں بتایا تھا یا کیا وہ کب سے تلاش رہے تھے، مگر گل کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ تبھی سالک شاہ ریش ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا۔ گارڈ سے جگہ معلوم کرتے سالک نے اپنے قدم باغ کی جانب بڑھائے۔ وہ دور دور تک پھیلا ہوا باغ دیکھ کر سڑک کی جانب بڑھ گیا۔ تبھی سامنے ہی زمین پر گرے شخص کو دیکھ اسے سب سمجھنے میں ایک لمحہ نہ لگا۔ دیکھو میرے قریب مت آنا، گٹھیا انسان بے حد مشکل سے ہمت جمع کیے وہ چلائی، جبکہ سامنے کھڑا وہ دیو نما انسان خباثت سے مسکراتا گٹھیا نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم اس کی جانب لینے لگا۔ اپنے گرد اوڑھی ہوئی شال کو اور مضبوطی سے جکڑتی وہ پیچھے سنسان روڈ کی جانب قدم لینے لگی۔ وہ جتنے قدم پیچھے لے رہی تھی وہ شخص اتنے ہی قدم اس کی جانب بڑھاتے اس کی سانس خشک کیے جا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ کسی طرح اس جگہ سے غائب ہو جائے۔ شاہ آنکھیں بند کیے وہ جتنی شدت سے اسے پکار سکتی تھی اتنی شدت سے چلائی۔ قدرت کا کرنا تھا یا خدا کا کرم، اس کی چیخ اس سنسان سڑک کی دوسری جانب اپنی زندگی کو تلاش کرتے سالک شاہ کے کانوں تک پہنچ گئی۔ لمحہ میں وہ اس آواز کو پہچان کر اپنے قدم موڑ چکا تھا۔ تیز رفتار سے بھاگتا وہ اگلے ہی پل اسی سائٹ پر آیا جہاں سامنے ہی گل سڑک پر گری اسے شخص کو خود پر رکنے سے روکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اس شخص کی اس حرکت نے سالک شاہ کے غصہ کی ہر حد پار کر دی۔ باری باری قدم اٹھاتا وہ اس شخص کے قریب پہنچتے ہاتھ بڑھا کر اس کا کالر سے پکڑ کر ایک ہی جست میں زمین پر گر گیا۔ اگلے ہی پل سالک شاہ نے اسے گٹھیا نامرد کو دنک کر رکھ دیا تھا۔ گل اس شخص کے ہٹتے ہی آنکھوں کو پورا کھولے سالک شاہ کی پشت دیکھ بری طرح سسک سسک کر رونے لگی۔ مارتے مارتے سالک شاہ نے اس شخص کو سانس لینے کے قابل نہ چھوڑا۔ آنکھ منہ ناک پریشانی سب ہی اس کی زخمی کر دی تھی، یہاں تک ایسے میں اس شخص میں ہمت نہ بچی کسی کارروائی کی۔ شاہ اسے روکتے نہ دیکھ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولتی اس کی جیکٹ جکڑ گئی۔ گل کی آواز سنتے سالک نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سخت ترین حصار میں قید تھی۔ تمہیں بھی حساب دینا ہوگا گل، تمہیں بھی سالک شاہ کی جنونیت دکھانی پڑے گی۔ بے ہوشی میں جاتے وقت اس نے بس سالک شاہ کے یہی الفاظ سنے اور پھر تاریکی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اسے سینے سے لگائے بے جان محسوس کرتے سالک نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ نگاہیں سیدھا اس کے چہرے پر گئی جہاں گلابی گالوں پر انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔ وحشت کی ایک لہر سالک شاہ کے اندر اتری جب اس کے ہتھے کس کس نے چڑھنا تھا۔ جھک کر اس کے گالوں پر نرمی سے بوسہ لیتے سالک نے جیسے مرہم لگانا چاہا۔ تم کچھ نہیں جانتے زیان سالک شاہ، جتنا بے حس سہی وہ کسی بے گناہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے ایک لفظ مت بتانا، وہ مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں سالک شاہ کو ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ فون کان سے لگائے وہ کمرے کی بالکونی میں کھڑا دیر رات کے وقت پارسا کو پرسکون نیند میں دیکھ کر نکلا تھا۔ زیان اسے آج کی ہر ایک خبر دے چکا تھا۔ یہاں تک کہ سالک شاہ پر آج کیا مصیبت آئی تھی اس تک کی بھی، مگر فی الوقت اسے فون کر کے اس نے سالک کو تنگ کرنا ٹھیک نہ سمجھا۔ تبھی وہ زیان کو ایک بار وارن کرنے لگا یا پھر اپنی بے بسی واضح کر گیا۔ اس کا دھیان پارسا پر تھا۔ کبھی ایک دو چیزوں کے متعلق بات کر کے وہ فون کٹ کر گیا۔ پلٹ کر وہ سیدھا کمرے میں آیا۔ اسے اس کے کمرے کی بجائے آج وہ توقع کے برعکس اپنے کمرے میں لے آیا تھا، مگر سامنے خالی بیڈ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں بینچا۔ بھاگنے سے انداز میں وہ فوری کمرے سے باہر نکلا۔ پارسا جس کمرے میں رہتی تھی اس کمرے کا دروازہ بند دیکھ وہ اس کا لوک کھولنے لگا، مگر بے سود، وہ اندر سے لوک تھا۔
اسپیئر کی یاد آتے ہی وہ واپس اپنے کمرے سے بھاگ کر اسپیئر کی لے آیا۔ پارسا کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چابیاں لگاتے وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ وہ لڑکی کیوں اسے آزما رہی تھی؟ پارسا میں تیرا پیش آؤں گا، قسم سے تمہیں، کھولو دروازہ۔ آخری 2 چابیاں دے کر اسے دمکاتے ہوئے آخری چابی لگا گیا۔ وہ چابی ٹھیک تھی، کٹک کی آواز سے لاک کھلا۔ اگلے ہی پل دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا۔ کمرہ پورا خالی تھا۔ وہاں کہیں بھی پارسا کا نام و نشان نہ تھا۔ تبھی اس کا دھیان بالکونی میں گیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے شیر نے اپنے قدم بالکونی کی جانب بڑھائے۔ بالکونی میں قدم رکھتے اس کے قدموں میں جیسے کسی نے زنجیر سی ڈال دی۔ سامنے کا منظر اس کا دل چیر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس پل اسے غصہ تک آیا۔ اسے پارسا پر غصہ ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ اسے خوف محسوس ہوا، پارسا کو کھو دینے کا خوف۔ پارسا جب سرگوشی نما ادا ہوئے، نگاہیں اس پر ٹکائے، وہ ایک جگہ ساکھ سا کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے کن خیالوں میں تھی، جو اب وہ رنگ پر چڑھ کر بغیر مڑے، بغیر یہ دیکھے کہ وہ کتنی اونچائی پر تھی، بس آنکھیں موند گئی۔ لمحہ عجیب تھے۔ شیر دل کو کسی نے بری طرح جیسے جھنجھوڑا۔ اگلے ہی پل وہ لمحہ میں پارسا اور اپنے بیچ موجود وہ دوری مٹاتے اس کو بازو سے پکڑ کر پوری شدت سے اپنی جانب کھینچ گیا۔ وہ کسی کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی جانب گری۔ اگلے ہی پل شیر کی آنکھوں میں دیکھتے پارسا کے سان خطا ہوئے۔ وہ اسے اس قدر وحشت بھری نگاہوں سے دیکھتا، ایک خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ بازو کو اپنی گرفت میں لیتے شیر کھینچتا ہوا اسے کمرے میں لایا اور اگلے ہی پل شیر نے ایک جھٹکا سے اسے بیڈ پر پٹکا۔ وہ اسے حملہ سے سنبھلی نہ تھی۔ جب شیر اس کے اوپر جھکا، اس کا منہ دبوچ گیا۔ میں جان سکتا ہوں یہ کیا حرکت تھی پارسا، شیر دل لفظ لفظ پر زور دیتے شیر نے اپنی وحشت کا اپنا غصہ اس میں انڈیلنا چاہا۔ وہ اس پل اس کے اتنے قریب تھا کہ پارسا اس کی سانسیں اپنے چہرے پر صاف محسوس کر سکتی تھی۔ بولنا تو دور، وہ سانس ہی نہ لے سکی۔ اسے یوں سانس روکے دیکھ شیر دل کا غصہ نیزے پر پہنچا۔ جھٹکے سے چہرے چھوڑتا شیر نے اسے بالوں سے پکڑا، البتہ گرفت نرم تھی۔ وہ اس غصہ میں بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، بس وہ اسے جاننا چاہتا تھا وہ جو کرنے لگی تھی کیا اسے ہوش بھی تھا اس کے متعلق۔ اب تک شیر دل کی دھڑکنیں سنبھلی نہ تھیں۔ اگر اسے 2 پل اور دیر ہو جاتی تو یہی سوچ آتے ہی وہ خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو کیا میں لگتی ہوں؟ کیا ہوں میں آپ کی؟ بے دردی سے بولتی وہ آخر میں نگاہیں جھکائے لب کاٹنے لگی۔ شیر دل کی نگاہوں میں دیکھنا اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ جتنی بہادر بن جاتی وہ اندر سے وہی پارسا تھی پہلے والی، شیر دل کی آواز پر بھی سہم جانے والی۔ ابھی تمہاری جان لے لوں تو بغیر جانے چلی جاؤ گی تم لڑکی۔ ایک ہاتھ بالوں میں پھنسائے گھٹنا بیڈ پر ٹکا کر وہ اب اس کا چہرہ دوسرے ہاتھ میں دبوچ گیا۔ پارسا اس پل پوری طرح اس کے حصار کے قید میں تھی۔ لفظ زبان پر ہی دم توڑنے لگے۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی کہ نہ کہہ سکی۔ وہ شیر دل سے شکوہ شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ تم کچھ زیادہ ہی غصہ نہیں کرنے لگ گئی؟ نخرے بڑھتے جا رہے ہیں تمہارے۔ اسے روٹتا ہوا دیکھ شیر دل بولا، میں کون ہوتی ہوں؟ ناک چڑھا کر بولتی وہ اس پل بے حد کیوٹ سی لگی۔ تمہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ اپنے رکھے اس کچھ دنوں میں بھول گئی؟ کچھ دنوں کے لیے تم یہاں حقیقت سے روشناس کرواتے شیر دل نے اس کا دل جیسے ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ وہ لب سے اسے دیکھے گئی۔ وہ کس قدر شفقت سے بولتا تھا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ سنجیدگی سے سوال کرتی وہ جھٹکا سے اس کے حصار سے نکلی۔ ہاں۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اسی شفقت سے بولا، آپ مجھے یتیم کر دیں گے شیر؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ وہ اسی پیچھے دھکیلتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے الفاظوں نے اسے اندر تک سے جھنجھوڑ ڈالا۔ بغیر کہیں بھی دیکھے وہ اسے دیکھا گیا جو اپنے آنسوؤں پر بمشکل بند باندھے کھڑی تھی۔ شیر دل کے دماغ میں ماضی کے کچھ الفاظ گونجنے لگے۔ اسے لگا کوئی اسے دماغ پر ہتھوڑے سے کئی ضربیں لگا رہا ہو۔ شیر دل، کبھی کسی کی بیٹی کو دکھ مت دینا۔ عورتیں زندگی میں دوبارہ یتیم ہوتی ہیں، ایک بار تب جب ان کا باپ مر جائے، ایک بار تب جب اس سے شوہر کا سایہ اٹھ جائے۔ ہاتھوں کی انگوٹھیاں بیچنے وہ اگلے ہی پل باہر نکل گیا۔ وہ جس کی باتیں ذہن میں گونج رہی تھیں اپنے رنگ ہوتے فون کو دیکھتا وہ حیران ہوا۔ اس کی کال تھی۔ گہرا سانس بھرتے شیر دل نے کال پک کر لی۔ ایک آزمائش کافی ہوتی ہے، جو اوپر سے آئے خود کو آزمانا عقل مند لوگوں کا کام نہیں۔ وہ کیسے جان جاتا تھا کب کیا ہو رہا تھا شیر دل کی زندگی میں؟ تو انسان نہیں ہے۔ صوفہ پر گرنے سے انداز میں بیٹھے شیر دل نے سالک شاہ کو انسانوں کی صفت سے ہی ہٹا دیا۔ اگلے ہی پل سالک شاہ کا قہقہ اسے سنائی دیا، بے جان سا قہقہ، سب ٹھیک ہے گڑیا؟ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر سالک شاہ اسے جانتا تھا تو وہ بھی سالک شاہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کبھی کبھی اپنے گھر والے ہی پیٹھ پیچھے
چڑا گھونپ دیتے ہیں۔ غیروں کا کیا غم، درد تو اپنوں کے وار کا ہوتا ہے۔ ایسے اذیت سے چور الفاظ شیر دل کو بے حد برے لگے۔ کاش وہ اس شخص کی زندگی سے ان سب پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں کو کہیں دور کر دیتا۔ وہ صالح شاہ کی خوشی چاہتا تھا، ایک وہ ہی تو تھا جس کا ساری زندگی ساتھ دینے والا۔ وہ اسے ہر غم میں ساتھ رہا، ہر تنہائی میں، خوشی میں۔ وہ اسے اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ صالح، تمہیں گڑیا کے پاس ہونا چاہیے۔ ہم کل ملتے ہیں۔ خود کو سنبھالو، تمہارے ساتھ ایک وجود کی ذمہ داری ہے۔ شاباش۔ کسی بڑے کی طرح اسے سمجھاتے شیر دل نے فون رکھا۔ نگاہ پٹک کر کمرے کی جانب گئی جہاں اب دروازہ بند تھا، مگر وہ جانتا تھا شیر دل کے خوف سے وہ دروازہ لاک نہیں کر پائی تھی۔ اطمینان تو اب اس کی زندگی میں نام و نشان کا نہ تھا۔ تبھی وہ اس لڑکی کی زندگی سے بھی سکون چھین گیا۔ اپنی ذات کے لیے شیر دل کی نفرت اور بڑھ گئی۔ ٹھیس اٹھتے سر کو نظر انداز کیے وہ صوفہ کی پشت سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ چھوڑو، چھوڑو، پلیز مجھے مت لے جاؤ۔ شاہ نیند میں بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتی وہ کسی برے خواب کے زیر اثر چیخنے لگی۔ بالکونی میں کھڑا صالح شاہ جو ابھی فون رکھ کر اندر آیا تھا، اسے یوں چیختے دیکھ لپک کر اس کے قریب آیا۔ بیڈ کی چادر دبوچتے اس کے ہاتھ تھامے وہ بری طرح سے پاؤں مارتی نیند سے جاگنے کی کوشش میں تھی۔ کوئی نہیں ہے گل، بس کوئی بھی نہیں ہے۔ ریلیکس۔ بالوں میں انگلیاں چلاتے صالح شاہ نے اسے اپنی آواز کے ذریعے پرسکون کیا۔ کچھ لمحوں بعد وہ پرسکون ہوتی گہری نیند سو گئی، مگر وہ صالح شاہ کی نیند غائب کر چکی تھی۔ سرخ آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے وہ اس پل خود سے ایک جنگ لڑنے میں مصروف تھا۔ شیزہ جب سے گھر آئی تھی خاموش تھی۔ ایک بار بھی صالح شاہ کا دل نہ چاہا کہ وہ اس بات کرے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے دیکھ لیتا تو یقیناً وہ غصہ کی انتہا کو پہنچ سکتا تھا، اور وہ اس پل ہرگز بھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس خود سے ہی سوال گو تھا، آخر اس کی بہن، اس کا خون اتنا کیسے گر سکتا تھا؟ گل کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ وہ کتنے بڑے دل کی تھی کہ جس نے دھوکہ دیا، اس کی ہی حفاظت کے لیے خود کی جان خطرے میں ڈال دی تھی۔ کچھ لمحہ گزرے تھے جب شیر دل کو اپنے قریب ہی آہٹ محسوس ہوئی۔ آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو سامنے ہی وہ مووی لگانے میں مگن تھی، جبکہ پاس ہی دوسری صوفہ پر کچھ سنیکس اور کولڈ فرانک پڑی تھی۔ نیلے سے سیاہ رنگ کے ٹراؤزر پر پیلے رنگ کی کھلی شرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے وہ اس پل سیدھا شیر دل کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 لمحہ لگے شیر دل کو سمجھنے میں، وہ اسے ہی تنگ کرنے کو اگنور کرتی ہوئی بھی اس پر پوری طرح متوجہ تھی۔ اس کی شرٹ پارسا دل کو حد سے زیادہ کھلی تھی، اتنی کہ وہ اس میں یوں تھی جیسے سمجھنے میں مشکل ہو اس نے شرٹ کو پہنا ہوا تھا یا شرٹ نے اسے۔ جھٹکا سے اپنی جگہ سے اٹھتے شیر نے اسے بیٹھنے سے پہلے ہی اپنے جانب کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس کے سینے پر جا لگی۔ ایک بازو اس کی گردن کے گرد باندھ کر دوسرا اس کے سینے پر رکھتی وہ خود کو اس سے تھوڑا دور کر گئی۔ عین ممکن تھا اس کا چہرہ شیر دل کے چہرے سے ٹکرا جاتا۔ چھوڑیں اسے، اپنی جانب دیکھتے دیکھ وہ بمشکل بولی۔ وہ اسے گہری نظروں سے اوپر سے نیچے دیکھتا، جھک کر اسے بازوؤں میں بھر گیا۔ شیر، اسے یوں اٹھانے پر وہ حیران ہوتی احتجاج کرنے لگی۔ مجھے بے سکون کر کے تم سکون میں کیسے رہ سکتے ہو؟ اس کے گال سے اپنی داڑھی رب کرتے شیر نے سرگوشی کی۔ وہ اس کی باری ہوتی آواز پر گھبرا کر اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئی۔ وہ اس پل شیر دل کی نگاہوں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذباتوں کا ایک طوفان تھا۔ اس کے سامنے آ کر وہ اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے شیر؟ اس کے اپنی جانب دیکھ کر وہ بولی۔ اس پوری دنیا میں اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی دل جتنی شیر دل کو پارسا دل سے ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے شیر دل نے پاؤں کے ذریعے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آپ مجھے چھوڑنے والے ہیں؟ ایک اور شکوہ؟ تمہیں لگتا ہے مجھے تم نہیں پسند؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سوا مجھے دنیا میں کوئی پسند نہیں۔ ایک اور بھیگی سی سرگوشی وہ شیر دل کی باری ہوتی سانسیں اپنے چہرے پر صاف محسوس کر رہی تھی۔ آپ بدل جاتے ہیں، آنکھوں میں شکوہ لیے وہ نم آواز میں بولی۔ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تم۔ آنکھوں کو باری باری چومتے شیر دل نے آج اپنا آپ پوری طرح اس پر جیسے واضح کر دیا۔ وہ اس کی ان سرگوشیوں پر بے یقینی سے اسے دیکھے گئی۔ آنکھوں میں محبت لیے وہ اس کے سامنے تھا، بے حد قریب، اور پھر شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس وہی اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مرتی مر جائے مگر دور جانے جیسا شرک کبھی نہیں کرتی۔ تمہارا دور ہو جانا آدھی ادھوری سانسیں کی مانند ہے جس سے انسان جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ شرٹ کی آستین سے جھلکتے اس کی گلابی کلائیوں کو تھامتے شیر دل نے ان پر بوسہ لیا۔ تم میری ملکیت ہو جانا۔ اس کی ناک پر ہونٹ رکھتے شیر دل نے راہ فرار بند کر دی۔ وہ اس کے لمس پر جٹ پٹائی۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔